اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر منگل کے روز، ٹیوزڈے کے روز یہاں پر قرآن سے نصیحت بیان کی جاتی ہے۔ قرآن سراپا نصیحت ہے۔ نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی، ہمدردی کو، اور آپ دیکھیں گے دنیا میں آپ سے ہمدردی رکھنے والے، خیر خواہ آپ کے والدین سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مرد باپ کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی عورت ماں کا مقام نہیں حاصل کر سکتی۔ اللہ نے اتنی ان کے اندر محبت پیدا فرما دی، وجہ صرف ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ یہ صرف ہمیں جنم دیتی ہے تو یہ ممتا کا حال ہے کہ ماں کی ممتا کوئی نہیں گن سکتا، اور باپ کی شفقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صرف جنم دیتی ہے تو ماں کے اندر یہ ممتا پیدا ہو جاتی ہے، باپ ذریعہ بنتا ہے تو شفقت کا یہ حال ہے کہ اس جیسی کوئی شفقت نہیں کر سکتا۔ تو جس نے جنم دیا تو اس کا یہ حال ہے، اور جس رب نے پیدا کیا اس کا کیا حال ہوگا، اس کی ممتا کا کیا حال ہوگا، اس کی شفقت کا کیا حال ہوگا، اس کی دستگیری کا کیا حال ہوگا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک ماں کی ممتا کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ رب جو 70 ماہ سے زیادہ آج سے محبت کرتا ہے، اس کا کیا اندازہ لگاؤ۔ اس کی کوئی اندازے کی حد نہیں ہے، اتنا آپ سے آپ کا رب ہمدردی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا آپ کو رائے حق دکھانے کے لیے، آپ کو غلط راستے سے ہٹا کر حق پر پہنچانے کے لیے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے آپ کی رہنمائی کے۔ اللہ نے چھوٹی بڑی 104 کتابیں نازل فرمائی صرف آپ کی ہدایت کے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا آپ کی ہدایت کے لیے۔ قرآن نازل فرمایا تمام پیغمبروں میں جیسے حضور افضل و اعلیٰ، تمام کتابوں میں قرآن افضل و اعلیٰ۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت۔ تو سوچے ایک جملہ صرف انسان کے عقلوں کو حیران کر سکتا ہے، تو سوچے قرآن پاک کا ہر لفظ کتنی حکمتیں لے کر بیٹھا ہوگا۔ جو سمجھتا ہے وہ سمجھ گیا اور رب کو پا لیا۔ مقصد یہی ہے کہ ہم رب کو راضی کر سکیں، رہتی زندگی میں اللہ اور رسول کو راضی کر کر اس دنیا سے رخصت۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت۔
اور ایک مقام پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والے۔ صوفیہ نے کیا پیارا نقطہ بیان کیا اس آیت کو لے کر۔ تفسیر صوفیانہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ نے انہیں کیسا اپنا قرب عطا کیا۔ صوفیہ فرماتے آج کا دور نفسا نفسی کا دور ہے۔ آج ہر شخص کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج انسان کے اندر اتنی زیادہ دنیا کو لے کر حریص ہو گیا انسان کہ انسان اپنی زندگی کو بھول گیا۔ آج دنیا کے اگر 10 شخص کو اٹھا لے اس میں سے 9 افراد آپ کو ڈپریشن کے شکار ملیں گے، ذہنی پریشانی کے شکار ملیں گے، دلی بے چینی کے شکار ملیں گے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے معافی کو نکال دیے۔ یہ بات یاد رکھے، معاف کرنے سے ذہن سکون میں آتا ہے اور معافی مانگنے سے دل سکون پا لیتا ہے۔ بندوں کو معاف کر دینے سے اللہ ذہن کو سکون عطا کرتا ہے، اور رب سے معافی مانگ لے اللہ دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ بس یہ 2 چیز ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئے۔ کسی کو معاف کرنے کا ہمارے پاس جذبہ نہیں، کسی کو ہم معاف کرنا نہیں چاہ رہے۔ ارے ہمارے خیال میں بھی نہیں آ رہا کسی کو معاف کرنا۔ اور معافی کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ انعامات عطا فرمائے، اور کوئی نعمت پہ اللہ تعالیٰ اور کوئی آپ کی عبادت پر اللہ نے اتنی فضیلت عطا نہیں فرمائی جتنی معافی پر حضور پاک نے فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان کافی ہے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ہماری دنیا میں عزت پانے کے لیے، آخرت میں عزت پانے کے لیے، اب کے محبوب بننے کے لیے حضور کا صرف ایک فرمان کافی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے، جو شخص کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے بندہ مومن؟ کہ آپ دیکھیں ہم کسی کی ایک غلطی پکڑ کر ساری زندگی اس کے پیچھے سازشیں لگا دیتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب ہمیں یہ کرنا ہے۔ اس نے مجھے پشکل مارا ہے، اب مجھے جان سے مارنا ہے۔ اس نے مجھے مال میں دھوکہ دیا ہے، میں اسے برباد کر دوں گا۔ جب انسان کے اندر کسی کے بدلے کی آگ لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ذہنی سکون چھین لیتا ہے۔ اب دیکھ لے ہر وقت سازشیں چلتے رہتی ہیں، اور کئی بندہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، اللہ فوراً ذہنی سکون عطا کر دیتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تم کسی بندے کو معاف کر دو، تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ وہ کیا کرا ہوگا؟ اس سے ایک غلطی کرا ہوگا، ایک دھوکہ دیا ہوگا، ایک آپ کے ساتھ سازش کی ہوگی۔ آپ نے تو ساری زندگی رب کی نافرمانی کی، آپ کے اوپر تو توبہ واجب ہو گئی تھی، تب بھی آپ نے توبہ نہیں کی۔ آپ نے نمازیں چھوڑے، آپ نے روزے چھوڑے، آپ نے زکوٰۃ میں کمی کی، آپ نے قربانی میں کوتاہی کی، آپ نے صدقات میں کوتاہی کی، آپ نے حج میں کوتاہی کی۔ ہر زندگی کا ہر لمحہ ہمارا گناہ میں مبتلا، اور صرف ایک بندے کو معاف کر دے، ایک غلطی پر معاف کر دے، یہ تمام جو زندگی بھر کے غلطی اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم اتنا جلدی بندوں کو معاف کرو جتنا جلدی اللہ سے اپنی معافی کا گمان رکھتے، جتنا جلدی قیامت کے دن اللہ سے گمان رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اتنا جلدی اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ یہ بات یاد رکھے، آج کون کسی کو عزت دینے والا نہیں۔ پہلے ہم یہ ذہن نشین کر لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی آپ کو ذلیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سکون میں نہیں رکھے گا۔ یہ بات یاد رکھ لے، حضور نے واضح ارشاد فرمایا
تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے. آپ کا رب آپ کو 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کو ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی, وہ رب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضور نے وعدہ ارشاد فرما دیا, اگر تمہیں کوئی ذلیل کرے اور وہاں پر کرے جہاں تمہاری عزت بنے ہوئی ہو, تو آپ بدلہ لینے کی ضرورت نہیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. اللہ تعالیٰ اسے وہاں ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت بنے گی. تو ذلیل کرنے سے صرف ذلت ملتی ہے, عزت نہیں ملتی, یہ بات یاد رکھ. معاف کر کر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا سکون عطا کرتا ہے, ذہنی سکون عطا کرتا ہے. اور جب رب سے معافی مانگی جاتی ہے, جب رب سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی, ایسی قبول والے بندے جس کی رضا کی طلب رب چاہتا ہو, وہ مصطفیٰ جان رحمت امت کی تربیت کے لیے فرماتے, میں ایک دن میں کم سے کم 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کیوں توبہ کرتے تھے حضور پاک؟ صرف امت کو تربیت ہو جانا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کی آیت نازل فرمائی تو حضور پاک نے فرمایا توبہ کرنے سے اللہ اپنے بندے کو اپنے محبوب بنا لیتا. اور حضور نے اتنی کثرت سے توبہ کی, حضور جیسا مقبول اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں. اللہ نے حبیب بنا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی طلب مصطفیٰ پہ رکھ دی. دو عالم چاہتے ہیں, دو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ مقام حضور کو اللہ نے عطا کیا. پر حضور پاک نے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کیا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ بندہ تاکہ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس پر. حضور نے جو طریقہ حیات بتایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. جیسے ہی گناہ کرتا ہے ایک نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر نقطہ پڑتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر نقطہ پڑتا ہے, حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا, وہ سیاہی ہٹتے رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے, آپ کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے اللہ. آپ دیکھیں کبھی معاف کر کر اللہ کیسی ذہنی سکون دیتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا دلی سکون عطا کرتا. تو یہ بات یاد رکھے, بدلہ لینا کمال نہیں ہے, کسی کو بدل دینا کمال. آپ کنے قوت ہے, آپ کنے طاقت ہے, آپ کنے منصب ہے, آپ اس سے بدلہ لے سکتے, مگر آپ اس وقت اسے معاف کر کر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیسی آپ کی محبت, آپ کے دین کی محبت پیدا کر دے. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ایک کے سینے پر سوار ہو گئے, اسے قتل کرنے والے ہیں, اسے قتل کرنے والا, اس کے سر تن سے جدا کرنے والے, وہ شخص مولا کائنات کے چہرے پر تھوک دیتا ہے. جیسے ہی تھوکتا ہے مولا کائنات اس کے سینے سے اٹھ جاتے اور فرماتے ہیں تو چلے جا. وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے, کیا بات ہے, میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوک دیا, آپ چاہے تو میرا تن سے سر جدا کر سکتے, آپ میرے سینے سے ہٹ گئے اور کہاں مجھے چلے جاؤ. تو مولا کائنات فرماتے ابھی تک جو میں تجھے قتل کر رہا تھا وہ رب کی رضا کے لیے تھا, وہ رب کے لیے قتل کر رہا تھا. جیسے ہی تو نے میرے منہ پر تھوکا اب میری نفس بیچ میں آ گئی, اب میں تجھے قتل کرتا تو رب کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے قتل کرتا تھا, اس لیے تو اٹھ اور چلا جا. جیسے ہی وہ سنتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مولا کائنات کا شہدا ہو جاتا ہے. تو بدلہ لینے سے کمال نہیں ہے, آپ ایک سے بدلہ لے لیں گے, آپ نفسانی خواہشات کو خوش کریں گے. آپ یاد رکھیں بدلہ لینے سے نفس خوش ہوتی ہے اور معاف کرنے سے آپ کا رب خوش ہوتا ہے.
اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں جب کسی کو تم معاف کر دو تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اے اللہ میں تیرا بندہ ہو کر تیرے بندے پر رحم کر رہا ہوں، تو میرا رب ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسی عزت عطا کرتا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو، آپ کو اس کا کوئی ایک رتی بھر اندازہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بن جائے۔ آپ کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے جب آپ کسی کی عزت کی حفاظت کریں۔ تو خدا را لوگوں کو معاف کرے اور رب سے معافی مانگتے رہے، کثرت سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر اللہ دیکھے آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو خدا را رب کو راضی کرنا مقصد حیات ہے۔ ایک بندے کو معاف کر دے اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور جب تمہیں معاف کر دے گا آپ اطمینان والی موت پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔